من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم۔ نہایت واجب الاحترام سامعین ذی وقار، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کیجیے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرمایا للملائکۃ، فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں یا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ زمین میں اس کو بنا رہے ہیں، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تقدیس کرتے ہیں، یعنی آپ کو مقدس جانتے ہیں اللہ۔ قال انی اعلم، اللہ نے ارشاد فرمایا میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے۔ پہلے اس کی وضاحت کر لیجئے، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے، اب آج الحمدللہ ہمارا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا۔ ایک خاص جہت جو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اگر آپ کو تھوڑا سا پچھلا سیکونس یاد ہو تو اللہ رب العزت نے ابتداءً اسی سورہ مبارکہ کے ابتداء میں قرآن پاک کا بیان کرتے ہوئے ایمان والوں کے احوال بیان کیے، پھر آگے ان لوگوں کے احوال بیان کیے جنہوں نے کفر کیا، پھر اس کے بعد جو منافق تھے ان کے احوال بیان ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے رکوع میں، تیسرے رکوع میں پوری انسانیت کو مخاطب کیا۔ یعنی وہاں سے میں نے ایک آپ کے سامنے ایک جو جدید قول کیا جاتا ہے، یعنی ماڈرن ٹرینڈز جس کو کہتے ہیں، جو جدیدیت کے دور پہ بولا جاتا ہے، ہیومینیٹیرین کے بارے میں، کہ قرآن نے بنیادی طور پر پوری انسانیت کو بطور انسان کہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور خاصہ بیان کیا کہ پوری انسانیت کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے نا، میں نے اس وقت بھی اشارہ کیا تھا، انسان کی تخلیق پہ غور کیجئے تو انسان اگرچہ ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، ڈھانچہ ایک ہی رہے گا۔ اگر تھوڑی سی ٹیکنیکلی انداز میں اگر آپ تھوڑی سی توجہ اس طرف دینا، اگر وہ چاہتا تو جو منکر تھے، جو نہیں مانتے تھے، اس کی حیت چینج بھی کر سکتا تھا۔ لیکن یہاں پہ ہیومینیٹیرین کی بات ہوئی ہے کہ انسانیت کی بات ہوئی ہے۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جس کا انکار کیا جا رہا ہے نا، اگر وہ بنانے والا ہے تو جو انکار کر رہا ہے اس کی بناوٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، تو تمہیں بحیثیت انسان بھی دوسرے انسان کو ٹریٹ اس طرح کرنا چاہیے جس طرح میں رب ہو کر کے لوگوں کو ٹریٹ کر رہا ہوں۔ کیا مطلب اللہ کی ٹریٹ یا اللہ کا برتاؤ اور طرح کا ہوتا ہے، یہ لامحالہ طور پہ، لیکن صفت انسان کے اندر ضرور پائی جاتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کی کمی کجی کوتاہی دیکھ کر کے بھی اس کو ہٹ نہیں کرنا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی طرف سے میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔
اچھا، اب یہ اس رکوع میں یہ چیزیں ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت نے ایک توجہ اور طرف دلائی کہ تمہیں تکمیل بھی تو میں نے کر دی نا تمہارے وجود کی، پھر تمہیں کتاب بھی دے دی، تو کیوں انکار کرتے ہو؟ اگر انکار کرتے ہو تو اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ پھر جواب بھی خود ہی دے رہی ہے، ممکن ہی نہیں ہے تم اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ ان ساری چیزوں کا احاطہ کرنے کے بعد، ان کو بیان کرنے کے بعد، اللہ رب العزت نے پھر توجہ دلائی کہ انسان کو، اب انسان کی بنیادی، جیسے لگتا ہے نا کہ کچھ انسان کی توجہ قرآن پاک کی طرف لوٹ آئی ہوگی، تو جب لوٹ آئی ہوگی نا تو اب انسان کی توجہ کو ایک خاص جہت اور نقطے کے اوپر مرکوز کیا۔ وہ کیا ہے؟ ذرا دیکھو تجھے بنانے کے بعد میں نے تجھے مقام کون سا دیا؟ خلافت کا دیا۔ اس لیے یہ چوتھے رکوع میں آ رہا ہے، ورنہ بنیادی چیز تھی، اگر ہوتی تو پہلے رکوع میں آ جاتی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ترتیب کے ساتھ، اب ذرا چلیے اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے اندر، کہ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ فرشتوں سے مخاطب کر کے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، اب ذرا اس طرف توجہ کیجئے کہ خلافت کس کو کہتے ہیں۔ خلیفہ کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں۔ ایک خلیفہ نائب کو کہا جاتا ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ اگر بڑا اس جگہ پر موجود نہ ہو تو نائب کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے کمانڈ اور آرڈر پلے کرتا رہے، ایسا ہی ہے۔ ایک خلیفہ کا مطلب اور بھی ہے، وہ ہے ایک کے بعد دوسرا آنے والا۔ اس کو بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک آیت مبارکہ میں کہ ہم نے تم کو زمین میں ایک کے بعد دوسرا آنے والا بنایا ہے۔ اس کا مفہوم جو ہے نا، ایک کے بعد دوسرا آنے والا مفہوم جو ہے، یہ انسانوں کے اوپر اس کا انطباق ہوتا ہے، اطلاق ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی اللہ کریم کی ذات کے نائب کی صورت میں اطلاق نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر باپ جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پیچھے فیملی کا جو سربراہ بنتا ہے وہ بیٹا بن جاتا ہے۔ اسی طرح حکمران ایک جاتا ہے، اس کے بعد دوسرے کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سیاسی ٹرم بھی چلتی ہے خلافت و ملوکیت کی، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، تو حکمرانی یا سیاست کے سارے جو طور اطوار ہیں وہ انسان کو بحیثیت خلیفہ ہونے کے ادا کرنے چاہیے۔ یہ ایک سیاسی ڈائریکشن چلی جاتی ہے، جس کو اسلام کے اندر جو ہے نا وہ خلافت کا اس کا ایک نمونہ دیا گیا ہے، اور اسلام سے ہٹ کے باقی جدید دور میں جمہوری انداز دیا جاتا ہے۔ یہ ایک سیاسی انداز بن جاتا ہے، جو ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اچھا، اب تھوڑی سی توجہ کیجئے، زمین کے بہت سارے ادوار گزرے ہیں زمین کے اوپر، تخلیق کے بعد، زمین کی تخلیق کے بعد زمین کے اوپر مختلف ادوار گزرے ہیں۔ ان ادوار کے اندر جہان گزرے ہیں، ان جہانوں میں مخلوق اپنی اپنی حیت میں رہی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل جنوں کا دور تھا، پھر 2000 سال میں کے بعد 1000 سال فرشتوں کا دور رہا، پھر 1000 سال خالی رہا۔ یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، اس میں لاجیکلی دیکھا جائے تو اور تحقیقیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تحقیق یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا نا کہ الحمدللہ رب العالمین، جہان، اس کا مطلب ہے جہان ایک تو نہیں ہے، جہان بہت سارے ہیں۔ تو انسان کی یہاں پہ بحیثیت انسان تشریف آوری سے پہلے بھی دنیا میں جہان گزرے ہیں، اور اس میں جو مغربی لوگ تحقیق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسانوں سے پہلے مختلف نباتات اور مختلف موجودات اور موجودات کی مختلف کیفیات کے جہان رہے ہیں۔ یہ ایک لمبی چوڑی تحقیق ہے، بہرحال میں اس طرف بھی نہیں جا رہا۔ اب میں آتا ہوں اپنے نقطے کی طرف جس طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا حکم کیوں ارشاد فرمایا گیا۔ وہ یوں ہوا، جس پہ اکثر علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جب جنوں کے ادوار چل رہے تھے نا، تو جیسے انسان آج کی ہماری کیفیات سامنے دیکھے نا، تو انسان
خون ریزی میں مصروف ہے. کنبوں کو دیکھ لیں اور گلی محلوں کو دیکھ لیں, شہروں کو دیکھ لیں, ممالک کو دیکھ لیں, پھر جنگ عظیم اول دوم ان سارے ادوار کو دیکھ لیں, خون ریزی نظر آتی ہے. پھر اس سے پہلے بھی دیکھ لیجئے مسلمانوں کے اپنے اپنے جو ادوار رہے ہیں, تو مسلمانوں کے خلفاء اور مسلمانوں کے بادشاہ اپنی اپنی ادوار کے اندر اپنی اپنی قوموں کے ساتھ اور خلاف جنگوں میں مصروف رہے ہیں, جنگ و جدال چلتی رہی ہے. اچھا, اب مسلمانوں سے پہلے ادوار کو دیکھ لیجئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یونانی دور کو دیکھ لیجئے. اچھا, پھر یونانی سے پہلے افریقن دور دیکھ لیجئے, جو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے اور انسان کو جانور کی صورت میں تسلیم کر کے ان کا گوشت بھی کھاتے تھے. یہ سارے ادوار خون ریزی میں رہے ہیں. اچھا, اسی طرح کی خون ریزی اگر یہ تھوڑا سا اگر آپ اسکیچ ذہن میں رکھتے ہوئے جنوں کے دور میں چلے جائیں نا, تو سیم اسی طرح کی خون ریزی تھی. اس میں پاکیزہ جن بھی تھے, ماننے والے بھی جن تھے, اللہ کریم کی حکومت کو تسلیم کرنے والے بھی جن تھے. اب ان جنوں کی خون ریزی کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کا نزول فرمایا. ان جنوں میں سے جو سب سے زیادہ پاکیزہ, متبرک اور ہر وقت اللہ کریم کی حضور جھکنے والا جن تھا نا, اس کو اللہ رب العزت نے برقرار رکھا, جس کا نام ابلیس ہے. اب یہ ادوار چلتے رہے, تو جب فرشتوں کا دور آیا نا, تو انہوں نے جنوں کی خون ریزی کی وجہ سے جنوں کو اتنا سخت ان کے اوپر ظلم و ستم کر کے, جبر کر کے, ان کے ساتھ لڑائیاں کر کے ان کو زمین سے ان کو پاک کیا, جس کی وجہ سے زمین سے پاک ہوتے ہوتے جنوں کا ٹھکانہ, چونکہ وہ الجان خلقناہ من قبل من نار السموم, ہم نے جنوں کو دیکھتی ہوئی آگ سے, اٹھتی ہوئی آگ سے پیدا کیا. تو ان کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی, تو ان کو اس زمین سے پاکیزہ پاک کرنے کے لیے ان کو دھکیل دیا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ نظر نہ آئے. تو ان کو یہ پہاڑوں کی طرف, جنگلوں کی طرف اور زمین سے اٹھا کر کے اوپر کی طرف ان کو بھیج دیا گیا. اور اب کیا ہوا, اب زمین کو آہستہ آہستہ فرشتوں نے ان سے پاک کر دیا اور پھر زمین خالی ہو گئی. اب اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کی, اور پھر فرشتوں کے بھی اسی طرح ادوار اور جہان ہیں, فرشتوں کا سب سے متبرک دور اور جہان وہ رہا ہے جب اللہ کی حضور ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہر وقت حاضر رہتے تھے. ملائے اعلیٰ کے فرشتے باقی فرشتوں سے زیادہ عبادت گزار, زیادہ مضبوط, اور سارے فرشتے اللہ رب العزت کے تابع فرمان تھے. لیکن ایک نیچرلی انسانوں میں, جنوں میں, نبیوں میں, فرشتوں میں بھی درجہ بندی ہے. اب اسی طرح ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے تھے وہ اللہ رب العزت کے زیادہ برگزیدہ, زیادہ متبرک, زیادہ فرما بردار قسم کے تھے. اب اللہ رب العزت نے ان فرشتوں سے کہا, اچھا یہ جو فرشتے کا لفظ ہے نا للملائکہ, یہاں سے مختلف مفسرین ارشاد فرماتے ہیں ملائے اعلیٰ کے فرشتے مقصود ہیں, سارے فرشتے مقصود نہیں ہیں, جو بالکل اللہ کریم کے قرب میں رہتے تھے, قرب خاص میں رہتے تھے. ان فرشتوں کی محفل سجی ہوئی تھی, تو اللہ رب العزت نے ان کی حضور ارشاد فرمایا. اب آئیے اصل موضوع کی طرف. کیا ارشاد فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ایک بات ذہن میں رہے, اللہ رب العزت سب سے بڑا پلانر اور سب سے بڑا سسٹینر ہے, یہ ذہن میں رہے آپ کے. اس لیے لفظ رب کا ترجمہ ہی یہ ہے. اب اس کے پلان کیا چل رہا ہے, آپ جانتے ہیں کہ جو سب سے بڑا پلانر ہوتا ہے نا, اس کا پلان اپنا ہوتا ہے اور وہ اپنے پلان کے مطابق سارے سسٹم اپلائی کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کے اپنے سسٹم ہیں جو اپلائی ادوار کی صورت میں ہوتے رہے, اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق تک یہ وقت پہنچ گیا, اور اس کے پلان کا علم کسی کو نہیں ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ ذکر بھی کیا گیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. اب جب یہ ذکر ہوا نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تو یہاں پہ خلیفہ کون سا مراد ہے, یہ ایک سوال ہے. یہاں پہ خلیفہ مراد یہ ہے کہ جو زمین پہ آ کر اللہ کریم کی زمین کو آباد کرے. خالق تو وہ ہے نا. اب آپ دیکھ لیجئے, خالق ہونے کے باوجود
زمین پر اتر کر زمین میں پودا نہیں وہ لگاتا، زمین پر اتر کر زمین میں گندم نہیں اگاتا، زمین پر اتر کر زمین میں کوئی انسانی ضرورت کے مطابق کوئی چیز مینوفیکچرنگ نہیں کرتا، زمین بناتا نہیں ہے، کارخانہ نہیں لگاتا، تو کیا کرتا ہے کہ اس نے اپنا خلیفہ بنا رکھا ہے جو اس کی زمین کے اوپر گندم کا پودا لگاتا ہے تو لوگوں کو گندم ملتی ہے۔ اس کا خلیفہ بناتا، خلیفہ ہے دنیا میں جو رہ کر کے لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ اگر رزق یہاں پہ اگ رہا ہے نا تو افغانستان میں رزق کی ضرورت ہے نا تو اس کا خلیفہ یہاں سے رزق اٹھائے گا، چاہے بھلے تاجر ہو، تو وہ افغانستان میں وہاں پہ رزق پہنچاتا ہے۔ اگر یہاں پہ چیز کی ضرورت ہے نا تو چیز تھائی لینڈ میں بن رہی ہے، ملیشیا میں بن رہی ہے، تو انسان ہی اللہ کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے اس کی کمی کو پورا کرتا ہے، لوگوں کی کمی کو، چاہے وہ رزق گندم کی صورت میں ہو، چاہے دودھ کی صورت میں ہو، چاہے مرچ کی صورت میں ہو، مسالہ جات کی صورت میں ہو، یہ کاروباری معاملات ہیں، اور وہ انسان کو کے اندر سکل ڈال دیتا ہے تو انسان بطور خلیفہ وہ کام کر رہا ہے۔ اب یہ تو ایک جہت کو میں نے بیان کیا نا، تھوڑی سی دوسری جہت کو بھی سن لیجئے۔ ایک خلیفہ چھوٹا سا بچہ نکیل پکڑ کر اونٹ کی آگے چلتا ہے، پیچھے سینکڑوں کی صورت میں بھی اگر قطار چلی جائے نا اونٹوں کی، وہ نکیل پکڑ کے چلائے گا۔ کیوں؟ بھلا کہ اللہ رب العزت نے اس کو خلیفہ اپنا بنایا ہے۔ اب یہ انسان کا ویژن ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے خلیفہ بنایا تو بڑے بڑے پلان بنا کر کے، ایک پلین کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں، ایروپلین کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں انسان کو گھسیڑ دیتا ہے۔ چونکہ خلیفہ ہے نا تو اس کو اللہ نے عقل دیا ہے، تو اس نے عقل کی صورت میں ایک پرندے کے پروں کے ساتھ مشابہت رکھنے والا ہوائی جہاز بنا دیا۔ اب اسی کو سامنے رکھ لیجئے، چلتی ہوئی ٹرین کو سانپ کے ساتھ مشابہ کرتے ہوئے اتنی لمبی ٹرین کو بنا دیا، لے بھائی انسان کو ہم نے ویژن دے دیا۔ یہ خلافت کے سارے اصول اپلائی ہو رہے ہیں یہاں پہ۔ کیوں؟ بھلا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ خلیفہ ہوگا میرا۔ اس سے ملتے جلتے سارے معاملات ہیں، لیکن اب ذرا اس کی تخلیق کی طرف جائیے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اٹھتی ہوئی آگ سے جنوں کو پیدا کیا، تو آگ میں تپش ہوتی ہے نا، تو اس تپش کی صورت میں اس کی اپنی وجاہت ہے، اس کی جسامت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ اور کوالٹیز بھی اللہ رب العزت اس کے ساتھ رکھ لی۔ اب ذرا اس نائب کی طرف آئیے، خلیفے کی طرف آئیے، انسان کی طرف آئیے۔ اس کو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسے کھڑکتی ہوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جب خشک ہو جاتی ہے نا تو اس کو جب بجایا جائے تو وہ بجتی بھی ہے۔ مٹی سے پیدا کیا ہم نے، من تراب من صلصال من حمأ، تو مٹی سے من صلصال من حمأ مسنون کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب خشک ہو جاتی ہے تو وہ بجتی بھی ہے، لیکن خشک جب ہو جاتی ہے تو خشک ہونے سے پہلے تری دینے کے بعد خشک کیا کیسے جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں، آپ سارے اس سلسلے کو تھوڑا بہت جانتے ہو کہ برتن کو پکانے کے لیے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، تب وہ خشک ہوتا ہے، اور وہ جب اس کو بجایا جاتا ہے تو وہ بجتا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی سے نکلنے کے بعد اس کی آمیزش میں آگ بھی ہے۔ مٹی کو خالی مٹی کی صورت میں اگر اکٹھا کر کے آپ رکھ دیں تو کسی صورت میں بھی وہ جڑے گی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی کو جوڑنے کے لیے اس میں پانی بھی ڈالا گیا ہے۔ لگتا ہے کہ مٹی کو پھر مزید اچھا کرنے کے لیے اس کو ہوا بھی لگوائی گئی ہے۔ تو اس کے 4 بنیادی عناصر اس کی باڈی کا حصہ ہیں، انسان کی باڈی کا، اس لیے یہاں پہ من صلصال من حمأ مسنون کہا ہے۔ گوندی ہوئی بھی، کھڑکتی ہوئی بھی، اور ہوا لگی ہوئی مٹی سے بھی انسان کو پیدا، کیوں 4 خمیر بنیادی طور پر انسان کے اندر پیدا کر دیے۔ اچھا، اب اس کو اعلی ظرفی کیسے ملی، خلافت کیسے ملی؟ خلافت ایک وجہ سے ملی، صرف اس وجہ سے کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس مٹی سے پیدا ہونے کی وجہ سے نا اس میں عجز ہے، تکبر نہیں ہے آگ کی وجہ سے۔ وہ کہا نا جب وہ آگے جا کے وہ بھی آئے گا اگلے درس میں جا کے نا، امید ہے انشاءاللہ ہم اس کو، ہاں جب سجدے کی بات آئی نا 2 درس کے بعد انشاءاللہ اگلے ہفتے کے بعد یہی والا آئے گا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدے والی بات آئے گی۔ تو سجدے سے فرشتے نے، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب کیوں انکار کر دیا اس کا بھی بات ہوگی۔ اب جب یہ
4 عناصر پائے جاتے ہیں نا، تو ان چاروں عناصر کی وجہ سے چاروں کوالٹیز انسان میں پائی جاتی ہیں۔ جس کوالٹی میں ایک انسان میں جو کوالٹی زیادہ حاوی ہوتی ہے اس طرح کی عادت اس کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ دوسری عادتیں اس کی باڈی سے ریموو ہو جاتی ہیں، یہ ہر انسان میں پائی جاتی ہیں۔ کچھ عادتیں اس میں اچھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جن کا تعلق مٹی سے ہوتا ہے، عجز کا، احترام کا، عزت کا، جو اس میں ڈالو گے وہ اپنے پاس محفوظ کر لے گی، امانتاً محفوظ کر لے گی۔ یہ ساری کوالٹیز جس باڈی میں جس انسان کے اندر ہوں گی نا، وہ انسان اچھا قرار پائے گا، اخلاقاً اچھا ہوگا۔ اچھا، اب یہ نہیں ہے مطلب کہ دوسری کوالٹی اس میں ہے نہیں، اس میں آگ کی کوالٹی ہے بھی۔ جب کبھی بھی اس کو کبھی اس جگہ پہ جا کے اس جذبات کو آپ مشتعل کرو گے نا تو آگ بھڑک اٹھے گی، کبھی میں کسی میں کم ہوگی، کسی میں زیادہ ہوگی۔ اسی طرح ہوا کے دوش پہ ہوا دوسرے کو فائدہ دیتی ہے، دوسرے کو نقصان بھی دیتی ہے۔ آگ فائدہ بھی دیتی ہے، آگ نقصان بھی دیتی ہے۔ مٹی فائدہ دیتی ہے، نقصان اس میں بہت کم ہے، تو زیادہ فائدہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ جو ایلیمنٹ مٹی والا اللہ رب العزت نے رکھا ہے نا، اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کو خلافت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ آگے سورہ احزاب جس میں کہا گیا نا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے امانت زمین و آسمان پر بھی رکھی، سب نے انکار کر دیا تو انسان نے اٹھا لیا۔ کبھی اس پہ بھی بات کریں گے جب اس کی باری آئی۔ وہ امانت اللہ رب العزت کے عرفان کی تھی۔ یہاں تک خلافت کی بات ہوئی نا، خلافت سے آگے ایک منزل اور بھی ہے انسان کی، وہ عرفان والی ہے۔ خلافت کے بعد جب انسان میں اللہ کا عرفان آتا ہے نا، تو اس وقت منزل کامل ملتی ہے انسان کو۔ وہ عرفان کامل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عطا ہوا تھا۔ ہاں، اس کی جزیات انسانوں میں ہیں، اس کی بات کبھی بعد میں کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ تک خلافت کی بات ہوئی اور خلافت میں آگوں کی بات ہوئی، مختلف ایلیمنٹس کی بات میں نے کر دی۔ آگے چلتے ہیں، انہوں نے رسپانس کیا دیا فرشتوں نے، چونکہ فرشتے اپنی عقل کے مطابق یا اپنی سوچ کے مطابق یا اپنے دائرے یا دھارے کے مطابق جتنا ان کو حکم دیا گیا تھا نا، وہ اتنا ہی کام کر سکتے تھے۔ سوچ ان کے دائرے سے باہر تھی، تو انہوں نے سوچا نہیں نا، انہوں نے کہہ دیا تجعل فیہا من یفسد فیہا، وہ جو پہلی مخلوق تو نے بنائی تھی وہ خون ریزی کرتے تھے نا، چونکہ فرشتوں نے ہی آ کے جنوں کو بھگایا تھا نا خون ریزی کرتے ہوئے، تو انہوں نے سوچا اسی قسم کی مخلوق ہوگی، وہ بھی خون ریزی کریں گے نا، تو یا اللہ ہم کافی نہیں ہے تیری تسبیح و تقدیس کے لیے۔ اب اللہ رب العزت چونکہ وہ پلانر تھا نا، تو اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم، میں جانتا ہوں۔ اعلم افعال کا صیغہ ہے۔ افعال عربی گرامر میں سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، یعنی اس سے زیادہ کوئی کیفیت نہیں ہوتی۔ یہ ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اکبر اور اعلم افعال کے وزن پہ ہیں عربی گرامر میں۔ اعلم کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے بڑا۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا۔ اسی طرح اسی پیٹرن کے اوپر یا اسی سکیچ کے اوپر جو عربی لغت کے کلمے آئیں گے نا افعال کے وزن کے اوپر، اس کا میننگ بھی اسی طرح ہوگا، سپرلیٹو ڈگری ہوگا۔ تو اعلم سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں، ما لا تعلمون تم اس کے بارے میں آگاہ نہیں ہو، تم نہیں جانتے۔ یہاں تک میرے خیال سے آگے پھر علم کا درس ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں علمی بحث چلے گی۔ اب یہ ہے کہ خلافت کی بات یہاں پہ ہو گئی نا، خلافت میں درجہ بندی ہے۔ صرف انسانی وجود ہے نا، تو انسان کو اللہ کا نائب ہونے کا حق حاصل ہے، اور وہ واقعی ہے اپنی سوچ کے مطابق۔ کسی کو اونٹوں پہ ڈیوٹی لگ گئی تو وہ اونٹ چرائے گا، کسی کی ڈیوٹی لگ گئی مٹی کے برتن بنانے پر تو اپنی عقل کے مطابق وہ مٹی کے برتن بنائے گا۔ کسی کے کسان ہے تو وہ گندم وہ اگائے گا اور وہ سارا وہ پیشہ ور وہ کام کرے گا۔ اب علم بھی انسان کو ہے، جوں اس میں تکنیک بڑھتی جائیں گی نا، وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے بڑی تکنیک یہ ہے انسان کے اندر کہ وہ عالم ہو جاتا ہے تو اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس علم کی بنیادی وجہ سے انسان کو باقی مخلوقوں کے اوپر
میں اس کے آگے انشاءاللہ درس میں عرض کروں گا. باقی مخلوقوں کے اوپر اور انسانوں میں سے بھی باقی انسانوں کے اوپر جو فضیلت حاصل ہے نا وہ علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے دی ہے. کیوں بھلا؟ کہ اس وقت اللہ نے بات بھی یہی کی تھی کہ ہم نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے.